اسرائیل، امریکہ اور اس کے مشرق وسطی میں تمام ملٹری بیسز ایسی تباہ کن عسکری طاقت سے بھیڑ گئے ہیں جو دنیا کی سپر پاور کے لیے ایک طویل دلدل بن چکا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل ایران پر شدید بمباری تو کر سکتے ہیں مگر اب اسے شکست نہیں دے سکتے۔ فروری 2026 کی 28 تاریخ عالم میں ایک ایسے موڑ کے طور پر رقم ہو چکی ہے جس نے عالمی طاقتوں کے اسٹریٹجک حساب کتاب کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایران نے اپنی بقا کے لیے سب سے خطرناک اور جدید ترین اسٹریٹجک ڈاکٹرین کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جسے دفاع موزیک کہا جاتا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ اس وقت اسرائیل، امریکہ اور اس کے مشرق وسطی میں تمام ملٹری بیسز ایسی تباہ کن عسکری طاقت سے بھیڑ گئے ہیں جو اسیمیٹرکل وار یعنی غیر روایتی جنگ کے ایک ایسے اسٹرکچر کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے جو دنیا کی سپر پاور کے لیے ایک طویل دلدل بن چکا ہے۔ امریکہ یا اسرائیل ایران پر شدید بمباری تو کر سکتے ہیں مگر اب اسے شکست نہیں دے سکتے۔ جن روایتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر اسرائیل اور امریکہ بمباری کر رہے ہیں اب وہاں ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز غیر مرئی یعنی انویزیبل ایک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ فروری 2026 کی 28 تاریخ عالم میں ایک ایسے موڑ کے طور پر رقم ہو چکی ہے جس نے عالمی طاقتوں کے اسٹریٹجک حساب کتاب کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت کی شہادت کے بعد دشمن نے یہ تصور کر لیا تھا کہ شاید ایران کا عسکری ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے گا اور وہاں پہ حکومت کیپیٹولیٹ ہو جائے گی، لوگ سرنڈر کر دیں گے۔ لیکن اسی لمحے ایران نے اپنی بقا کے لیے سب سے خطرناک اور جدید ترین اسٹریٹجک ڈاکٹرین کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جسے موزیک ڈیفنس یعنی دفاع موزیک کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک عسکری اصطلاح نہیں بلکہ ایران کی بقا کا وہ حتمی فارمولہ ہے جس نے ایران کو ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا ہے جہاں اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اور فتح تک لڑنے کا عزم ہی واحد حقیقت ہے۔ دفاع موزیک دراصل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جنہیں ریولوشنری گارڈز یا IRGC بھی کہا جاتا ہے، ان کے ڈھانچے کو ایک کمانڈ کنٹرول سینٹر کے روایتی جو ایک پیرامڈ ہے جو اوپر سے کنٹرول ہونے والا نظام ہے اس سے نکال کر ایک خود مختار نیٹ ورک میں تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ روایتی جنگ میں جب دشمن کسی ملک کی مرکزی قیادت اور کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر دیتا ہے تو اس ملک کی فوج مفلوج ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے کیونکہ اسے ہر حکم اوپر سے ملنا ہوتا ہے۔ لیکن دفاع موزیک اس نے یہ تصور ہی دفن کر دیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت ایران کے 31 صوبوں کو 31 خود مختار یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں تہران کا ایک مرکزی یونٹ شامل ہے۔ باقی 30 صوبوں کے یونٹس اپنے اپنے علاقے کے دفاع کے لیے مکمل خود مختار ہیں۔ اسے آپ ایک ایسے پزل یعنی تصویر بنانے والے ٹکڑوں کے کھیل کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں اگر ایک ٹکڑا ٹوٹ بھی جائے تو پوری تصویر خراب نہیں ہوتی ہے بلکہ باقی ٹکڑے اپنی جگہ پر برقرار رکھتے ہیں۔ ان میں آپس میں ایک نیٹ ورکنگ ہے، آپس میں رابطہ بھی ہے اور کچھ تعاون بھی ہے، لیکن ہر یونٹ، ہر کمانڈ اپنی اپنی جگہ پر آزاد فیصلے کرتی ہے۔ اب کسی بھی صوبائی کمانڈر کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تہران یا کسی مرکزی ہیڈ کوارٹر سے سگنل یا اجازت لینے کی اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، ریڈار سسٹم بھی ہے اور جو بھی ایک آپ کہہ رہے کہ ضروریات جو ہیں جنگ لڑنے کی وہ سب موجود ہیں اور گوریلا جنگی آلات کا مکمل اختیار پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایران کی دفاع موزیک حکمت عملی جو ہے یہ عصر حاضر کی عسکری تاریخ میں ایک انتہائی پیچیدہ اور اسٹریٹجک اسٹڈی کا ایک موضوع ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ایک جذباتی یا فرضی تناظر سے الگ کر کے خالصتاً اس کی جو ملٹری لاجک ہے یعنی عسکری منطق اور تاریخی ارتقاء اور اس کے ساخت کے حوالے سے اسے دیکھیں۔
یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ اس حکمت عملی میں تاریخی ارتقاء کا جائزہ لے تو اس کی جڑیں 1980 کی دہائی کی عراق کی جنگ میں موجود ہیں۔ اس طویل جنگ کے دوران ایرانی قیادت نے یہ تلخ سبق سیکھا تھا کہ ایک روایتی فوج جس کا انحصار سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول پر ہو، وہ بڑی طاقتوں کے دباؤ میں بہت جلد شکست کھا جاتی ہے۔ تاہم اس ڈاکٹرین کو باضابطہ شکل دینے کا سہرا IRGC یعنی سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے سابق کمانڈر ان چیف جنرل محمد علی جعفری کو جاتا ہے، جنہوں نے 2007 میں IRGC کی ایک بڑی تنظیم نو کی تھی۔ محمد علی جعفری کو اس ڈاکٹرین کا سب سے بڑا مفکر مانا جاتا ہے۔ اس وقت احمدی نژاد ایران کے صدر تھے اور انہوں نے مکمل تعاون کی اور سرپرستی کی اور تمام فنڈز مہیا کیے۔ تو محمد علی جعفری نے اپنے ہی اس زمانے میں جو ان کی خاص اسپیشلائزیشن تھی وہ تھی ایسیمیٹرک وارفیئر۔ تو انہوں نے ہی ایسیمیٹرک وارفیئر کے تصور کو ایران کی ایک ملٹری پالیسی کا اسٹریٹجی کا حصہ بنایا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کی ٹیکنالوجی اور فضائی طاقت کا مقابلہ روایتی جنگ میں نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے گوریلا جنگ جیسے انداز میں اور خود مختار یونٹس کے جال میں پھنسا کر کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس نظریے میں ان کے معاونین اور بعد میں آنے والے کمانڈر حسین سلامی نے بھی جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ ڈرونز ہیں یا جدید میزائل سسٹم ہیں، میزائل سسٹم پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو ماڈرن ہائپرسونک، سپرسونک، بیلسٹک میزائلز، تیز رفتار دور تک مار کرنے والے جو میزائلز ہیں وہ پھر شامل کیے گئے۔ اس نظام کو پھر مزید مستحکم کیا گیا۔ اس دفاعی ڈھانچے میں ایک اور اہم ادارہ سازمان پدافند غیر عامل یعنی پیسو ڈیفنس آرگنائزیشن ہے، جس کا کام ایران کے اہم جوہری، دفاعی اور شہری مراکز کو دشمن کی فضائی بمباری سے محفوظ رکھنے کے لیے زیر زمین بنکرز اور دیگر حفاظتی ڈھانچے بنانا ہے۔ دفاع موزیک کی کامیابی کا دار و مدار صرف IRGC پر نہیں بلکہ سازمان بسیج مستضعفین پر بھی ہے، جس کو ہم بسیج کہتے ہیں، جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی رضاکار نیم فوجی تنظیم ہے۔ بسیج کا کام ایک پورے نظام میں ایک اعصابی نظام کی طرح جو ہر گلی، ہر محلے اور ہر گاؤں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دشمن کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے صرف IRGC کی پروفیشنل فوج کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اسے ایک ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں مقامی آبادی کے رضاکار شامل ہوتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کلنگ زونز کا تصور جنم لیتا ہے، یعنی ایسے علاقے جن کی جغرافیائی ساخت اور وہاں کی مقامی دفاعی تیاری اس قدر مربوط ہوتی ہے کہ دشمن کے لیے وہاں قدم جمانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکٹرین کی تاریخ میں ایک اور اہم نام قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا ہے، جنہوں نے اگرچہ بنیادی طور پر ایران سے باہر کے معاہدوں پر کام کیا، لیکن ان کا فارورڈ ڈیفنس کا تصور بھی دفاع موزیک کا ہی ایک توسیعی حصہ تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ کو اپنے گھر کی دہلیز تک آنے سے پہلے ہی روک لیا جائے، اور اس لیے انہوں نے مختلف ممالک میں ملیشیاؤں کے نیٹ ورک کو فعال کیا اور ان کی مدد کی۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو دفاع موزیک صرف ایک نظریے سے نکل کر ایک عملی حقیقت بن چکا ہے۔ جو پہلے صرف ایک نظریہ تھا، ڈاکٹرین تھی، اب یہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ایران کی جغرافیائی ساتھ اس کے بلند پہاڑی سلسلے اور اس کی صحرائی علاقے اب اس ڈاکٹرین کے تحت ایک ایسی زمین میں بدل چکے ہیں جہاں کسی بھی بیرونی فوج کے لیے ایک طویل جنگ لڑنا ناممکن حد تک مشکل ہے، بلکہ داخل بھی نہ ہو، وہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی بیٹھ کے ایران پر حملہ کرے تو وہ بھی اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امریکی فوجی ماہرین جب بوٹس آن گراؤنڈ یعنی زمینی فوج اتارنے کی بات کرتے ہیں تو اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایران کا یہ دفاعی نظام کسی ایسی فوج کے لیے نہیں بلکہ ایسی گوریلا جنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ٹیکنالوجی سے زیادہ زمین کی پہچان یعنی ٹرین کی نالج اور عزم مزاحمت اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان اس جنگ کے طویل ہونے کی توقع ہے۔ اس میں کئی نشیب و فراز آئیں گے، کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن ایران کی قیادت اور عوام نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس مزاحمت کو آخری حد تک لے جائیں گے۔ اگر یہ دفاعی نیٹ ورک کسی بیرونی مداخلت کے ذریعے ٹوٹنے کے قریب پہنچا یا ملک کی بقا کو مزید خطرہ لاحق ہوا تو یہ دفاع موزیک انہیں اس حتمی جوہری
کارڈ یعنی ایران کے ایٹم بم کے انتخاب کی جانب لے جائے گا، جسے روکنا کسی عالمی طاقت کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ خطرہ تو ختم ہو گیا۔ دھمکی ہمیشہ حملے کی ہوتی تھی، حملہ ہو چکا ہے، ایران حالت جنگ میں ہے، تو وہ کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، اور شاید مذاکرات بھی آئندہ کافی عرصے تک نہ ہو سکے۔ ایران اب وہ ملک نہیں رہا ہے جو صرف دفاعی حالت میں رہے، اب یہ ایک ایسی جارحانہ دفاعی مشین ہے جس کا ہر پرزہ خود مختار ہے، اور جو دشمن کو اس کی حد دکھائے گا، اس کی اوقات یاد کرائے گا، اور بلکہ مکمل اس کی صلاحیت بھی دکھا دی ہوئی ہے اس نے۔ ایران کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے ہرمز جیسے اہم سمندری راستوں کو بند کر سکے، صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک عملی منصوبہ ہے جو دفاعی موزیک کا ایک حصہ ہے۔ IRGC کے پاس موجود جدید ترین ڈرونز جو اب ہر صوبائی یونٹ کے پاس موجود ہیں، انہیں یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ سمندری اور زمینی ہر قسم کے اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ امریکہ کی طرف سے زمینی فوج بھیجنے کی دھمکی کا جواب ایران کے جو کلنگ زونز ہیں وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں ان کا، جہاں جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی بھی بے بس ہو جائے گی، کیونکہ گوریلا جنگ میں ٹیکنالوجی سے زیادہ زمین کی پہچان اور عزم مزاحمت اہمیت رکھتا ہے۔ دفاعی موزیک محض ایک کتابی نظریہ نہیں، اکیڈیمک بحث نہیں، بلکہ ایک فعال حقیقت بن چکی ہے۔ جب سے 28 فروری کو ایران کی اعلیٰ قیادت کی شہادت ہوئی ہے، تب سے اس نظام نے اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ ایکٹیو کر لیا، فعال کر لیا ہے۔ آج کا ایران ایک ایسا ملک ہے جو اپنے دشمن کی نفسیات کو سمجھ چکا ہے، اور اسے اپنی عسکری طاقت کو اس طرح بکھیر دیا ہے کہ جب کوئی بھی سپر پاور اسے ایک ضرب سے گرا نہیں سکتی ہے۔ یہ لڑائی طویل ہو سکتی ہے، لیکن ایران کی حکمت عملی اسے ایک طویل مدتی فتح کی جانب لے جا رہی ہے۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن باقی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت باقی ہے جو ایران کو اس مزاحمت سے روک سکے۔ یہ دفاعی موزیک ہے، یہ ایران کا وہ ناقابل تسخیر جال ہے جس میں دشمن جتنا پھنسے گا اتنا ہی تباہ ہوگا۔ فتح کا راستہ اس پیچیدہ، خود مختار اور شدید مزاحمت سے ہو کر گزرتا ہے، اور ایران اپنے اس راستے پر گامزن ہے، ثابت قدم اور غیر متزلزل۔ یہ وہ ڈاکٹرین ہے جس نے ایک روایتی فوج کو ایک ایسے وجود میں بدل دیا ہے جسے مٹانا اب ناممکن ہے، کیونکہ ایک وجود کو تو مٹایا جا سکتا ہے جو فزیکل فارم میں ہوتا ہے، مگر ایک ایسے پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا جس کا ہر حصہ اپنی جگہ ایک مکمل فوج ہے، کسی بھی فاتح کے لیے ایک ناممکن خواب، ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ دشمن کو اب یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ ایک ایسی ریاست سے نہیں بلکہ ایک ایسی ملی جلی اور بکھری ہوئی طاقت سے لڑ رہا ہے جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ریزیلینٹ ہوتی جا رہی ہے، اور جس کے لیے مزاحمت اب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ بقا کا واحد راستہ ہے۔ اب جنگ طویل ہوگی، اور بہت زیادہ یہ وار آف ایٹریشن یعنی تھکا دینے والی اور تباہی پھیلانے والی جنگ ہوگی، لیکن امریکہ کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جس کے لیے وہ میدان میں اترا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔